بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، 7 ستمبر 1974 کا دن ایک اہم ترین دن ہے، اور وہ اہم ترین دن ختم نبوت کے حوالے سے ہے۔ ختم نبوت مسلمانوں کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو تمام انبیاء علیہم السلام سے آخر میں مبعوث فرمایا۔ تمام کی تمام فضیلتیں اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ جو بھی اعزاز دنیا میں ہو سکتا تھا وہ تمام کے تمام اعزازات آپ علیہ السلام کو عطا فرمائے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ کو معراج پر بلا کر معراج والا تاج بھی آپ کے سر پہ رکھا، یہاں تک کہ مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت کروا کر امام الانبیاء کا صحرا بھی آپ کے سر سجایا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آخر میں بھیج کر ختم نبوت کا تاج بھی آپ کے سر پر سجایا، اور اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیارے میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اور بلند کیسے کیا؟ حدیث قدسی ہے، فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا ذکر ہوگا، یعنی بلندیوں کی انتہا کر دی۔ اللہ رب العزت نے جو بھی اعزاز دنیا میں ہو سکتا تھا وہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور آپ علیہ السلام کی ختم نبوت سے متعلق ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ رب العزت نے آپ کو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں بنایا، آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور قرآن پاک کی 100 سے زائد آیات آپ کی ختم نبوت کے اوپر نازل فرما دیں، اور خود آقا انعامدار امام الکونین امام القبلتین سرتاج انبیاء دلہے معراج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 احادیث میں اپنی ختم نبوت کو بیان فرما کر یہ بات واضح کر دی کہ ختم نبوت کا عقیدہ مسلمانوں کا وہ اساسی عقیدہ ہے کہ اس کے بغیر کسی کا بھی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جیسے توحید کے بغیر ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، رسالت کے بغیر ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کے بغیر بھی ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال اور جھوٹے ایسے آئیں گے کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک ان میں سے یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن یاد رکھو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ انہی 30 جھوٹوں دجالوں میں سے ایک ہندوستان کا دجال بھی تھا جس نے اسود عنسی مسلمہ کذاب کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا،
جسے تاریخ مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے یاد کرتی ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا۔ ابتدا میں اپنے آپ کو مسلمانوں کا ایک رہنما کے طور پر پیش کرتا رہا، پھر 1901 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور 1908 میں لاہور میں وہ بیت الخلاء میں مر گیا اور جہنم واصل ہو گیا، لیکن اپنی ناپاک ذریت کو چھوڑ گیا۔ اور یہ فتنہ اتنا شدید تھا کہ اس فتنے نے پورے ہندوستان بر صغیر پاک و ہند کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور جس کی ذریت ابھی تک چل رہی ہے۔ اس کے بعد سے مسلسل اہل حق اس فتنے کا تعاقب کرتے رہے، اس فتنے کی سرکوبی کرتے رہے اور اس کے لیے ہر میدان میں آواز اٹھاتے رہے۔ سب سے پہلے اس کے خلاف لدھیانہ کے علماء نے فتویٰ دیا اور کہا کہ یہ آدمی اسلام کا غدار ہے اور ختم نبوت کا منکر ہے، اور اس کے بعد پھر علماء امت وقتاً فوقتاً اس کے خلاف برسرے پیکار رہے، اور کئی تحریکیں چلیں اور کئی افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ سن 1953 میں ختم نبوت کی تحریک چلی اور لاہور کی سڑکوں پر ہزاروں افراد نے جام شہادت نوش کیا، ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 29 مئی سن 1974 کو چناب نگر ریلوے اسٹیشن پر ایک حادثہ رونما ہوا نیشنل میڈیکل کالج ملتان کے طلباء کے ساتھ، اور اس کے بعد اس حادثے کی وجہ سے پورے ملک کے اندر ختم نبوت کی تحریک پھیل گئی اور ہر طرف ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگ گئے، اور اس تحریک کو عوام کے اندر سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لانچ کیا اور قیادت کی، اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں قائد ملت محمود الملت والدین مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پارلیمنٹ میں اس تحریک کی قیادت کی، اور ان کے ساتھ جو معاونین تھے پروفیسر غفور احمد تھے، علامہ شاہ احمد نورانی مرحوم تھے، چودھری ظہور الہی مرحوم تھے، مولانا عبدالستار خان نیازی تھے، اور اس کے علاوہ اور بڑے بڑے اکابر تھے، مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک والے، اور بڑے بڑے علماء کرام، جن کی دن رات کی محنت سے بالآخر پاکستان کی نیشنل اسمبلی اس بات پر پہنچی، شاہ احمد نورانی مرحوم نے قرارداد پیش کی، اور کئی دن کی بحث و مباحثے کے بعد مفتی محمود نے وہ دلائل دیے کہ ان دلائل کے سامنے باطل نہ ٹھہر سکا، اور پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے قادیانیت کو اسلام سے خارج قرار دیا، اور پاکستان کے آئین میں ترمیم کر کے قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر مسلمانوں کے اس بنیادی اور اساسی عقیدے کا تحفظ کیا۔ تو آج 7 ستمبر اسی عہد وفا کی تجدید کا دن ہے۔ آئیے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار بنتے ہوئے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے آگے بڑھیں اور اس فتنے کا تعاقب کریں۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔